آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بس اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیسے اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ آپ کا نرم دل ہونا یہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اور اگر تم ہوتے تنگ مزاج اور سخت دل، اے محبوب آپ پر اللہ کی یہ خاص رحمت نہ ہوتی کہ آپ نرم دل جو ہیں، اس کے برعکس ہوتا کہ آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جو پروانوں کی طرح آپ پر جان قربان کرنے والے آپ کے صحابہ ہیں نا، یہ آپ سے دور چلے جاتے، آپ کے لیے محبت نہ رہتی۔ یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو۔ اگر اللہ کا کوئی پیغمبر بھی سخت مزاج ہونا تو امت کے لوگ اس کے قریب بھی نہیں ٹھہرتے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ یہ اصول بیان فرما رہا ہے، اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے اور یہ جو آپ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ پر قربان ہو رہے ہیں، بات بات پر فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ کے ترانے گا رہے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر نہ آتے اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت تنگ مزاج ہوتے تو۔ یہ اللہ کی خاص آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ نرم دل ہونا اللہ کی رحمت کا ایک رحمت کی بہت بڑی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اگر میں اور آپ نرم دل نہیں ہیں، کسی پر ہمارے دل میں شفقت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، طبیعت کے اندر حلم اور حوصلہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا اور سخت الفاظ، یہ طبیعت سمجھ لیں کہ اللہ کی ایک خاص رحمت کا حصہ ہم سے اٹھا لیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص حصہ انسان کی طرف ہوتا ہے جو انسان نرم مزاج ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، حوصلے سے، پیار سے، محبت سے، سنجیدگی سے بات کرتا ہے۔ اس آیت کی کل وضاحت ہو چکی تھی، بہرحال مختصر کرتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب اس کے اگر برعکس ہوتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تنگ مزاج اور سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ جو محبت کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو کبھی نظر نہ آتے، یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کرو ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے سفارش کرو، شفاعت کرو ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات کے اندر ان سے مشاورت لیا کرو۔ آپ کے جو ساتھی ہیں مخلص ہیں، آپ کے لیے، آپ سے دل سے یہ محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے مشاورت کر لیا کرو تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، ان کی محبت اور بڑھے۔ وگرنہ اللہ کے نبی کا کوئی ذاتی عمل دخل ہو یا کوئی ذاتی فیصلہ ہو، اس سے بڑھ کر کسی سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کی محبت کو بڑھانے کے لیے ایک بہترین اصول ہے کہ ان سے مشورہ لے لیا کرو۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، کسی فیلڈ میں ہمارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، ان سے کبھی کبھار بڑے امور میں بھی مشورہ لے لینا بہت اچھا ہوتا ہے، اور یہ سنت الہی ہے، یاد رکھیں یہ سنت الہی ہے۔ جس طرح کہ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے خود اللہ نے مشورہ لیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں تم مشورہ دو، تم کیا کہتے ہو کہ میں زمین پر ایک خلیفہ نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو خدا کا فیصلہ ہے، تو اس سے بڑا اور کون بہتر مشورہ دے سکتا ہے جو خود اللہ کی ذات خود فیصلہ کرے۔ لیکن پھر بھی فرشتوں سے مشورہ لیا، یہ سنت الہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ہاں نیچے کام کرنے والے چھوٹے لوگوں سے، ان سے مشورہ لینا بڑے امور کے اندر، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود محبوب کو فرما رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے، آپ کا ہر فیصلہ کمال ہے، آپ کی ہر بات حتمی بات ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی اصل شریعت ہے اور وہی اصل حقیقت ہے، لیکن محبوب آپ اپنے ان صحابہ سے مشورہ لے لیا کریں کافی امور کے اندر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس جب کوئی بھی ارادہ کر لیں اللہ پر پھر بھروسہ رکھا کریں۔
اللہ پر توکل رکھا کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے تم جو بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا اور رب تعالیٰ خود تم سے پیار کرے گا، محبت کرے گا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اے محبوب ان کو کہہ دو، اپنی پوری امت کو یہ اعلان کر دو اپنی امت میں کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے کسی معاملے کے اندر تو فلا غالب لکم، کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ تم پر غالب آ سکے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی قوم بڑی سے بڑی طاقتور قوم ہے، وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ہے اسلام کا. فرمایا میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، میرے محبوب کی سیرت کو دیکھو، اسی طرح جینے کی کوشش کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، خود خدا پھر تم سے محبت کرے گا. اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو ہر میدان کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. پھر کفر، بڑے بڑے طاغوت، بڑی یہ طاقتیں، سپر پاور، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ سے یہ اللہ سے نہیں ٹکرا سکتے. جب رب تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی پھر فلا غالب لکم، کسی کے اندر یہ جرت نہیں کہ تم پر غالب آ سکے، وہ جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہوں. آج ہمارے ساتھ میں کہتا ہوں اللہ کی مدد نہیں، اس لیے ہم نے اتباع مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اللہ پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیا ہے. کمزور ہو گئے ہیں، نڈھال ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تھکے آ رہے ہیں. کفر اسلام پر حاوی نظر آ رہا ہے. دراصل وجہ کیا ہے؟ اسلام کی کمزوری میں اور آپ لوگ ہیں. ہم نے اسلام کی اس حقیقت کو چھوڑ دیا، اسلام کی اس سیرت کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے ایک خوبصورت نمونہ تھا اس کو چھوڑ دیا. پریشان حال ہے. تو فرمائے محبوب اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو ان کو کہہ دو تو پھر فلا غالب لکم، تم پر کوئی بھی کبھی غالب نہیں آ سکتا. وہ جتنی بھی تھا پوری کائنات بھی مل کر تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی نا. جب خود خدا مدد کر رہا ہے تو پھر آگے سے پوری کائنات مل کر کیا مخلوق خالق سے ٹکرا سکتی ہے؟ کیا مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اپنے خالق سے ٹکرا سکے؟ نہیں. تو فلا غالب لکم، یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی قوم آپ پر غالب آ سکے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر فرمایا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ تمہاری مدد نہ کرے، وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پس پھر کون ہے فرمایا کہ جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے تو پھر تم رسوا ہو، ہر میدان کے اندر شکست خوردہ ہو. اگر رب تعالیٰ کی مدد تمہارے یہاں شامل حال نہیں ہے تو اللہ کی مدد کس طرح ہمارے شامل حال ہوگی؟ ہم اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اسی طرح زندگی اپنانے کی کوشش کریں تو پھر رب تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہر میدان کے اندر ہمارے شامل حال ہوگی. اور فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن لوگ ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ہی توکل رکھتے ہیں. اور یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا، یہ سوچ کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ نہیں ہے نبی کی یہ شان یہ کہ وہ کچھ چھپائے یا خیانت کرے. یغل کا معنی چھپانا اور خیانت کرنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ خیانت کرے. دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ایک راستے پر کچھ صحابہ کو تعینات کر دیا اور حکم فرمایا کہ یہاں سے تم نے ہلنا نہیں، یہاں تک کہ پرندے آ کے تمہارا اپنا خون نوچ لیں، تمہارا گوشت کھا جائیں، اتنی حد تک خطرہ ہو، تب بھی یہاں سے قدم نہیں کھوڑنے، تم نے قدم نہیں ہٹانے. لیکن جب دیکھا کہ فتح مل گئی اور کفار دوڑ رہے ہیں تو انہوں نے سمجھا ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم نے تو جنگ کے اندر کوئی دخل نہیں دیا. اور کچھ ایسے بھی تھے ان کے اندر جو ابھی تازے ہی ایمان میں آئے تھے، نئے ایمان کے اندر آئے تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے، لڑیں گے نہیں، ان سے کچھ مال و متاع حاصل نہیں کریں گے، شاید کہ مال غنیمت سے حصہ نہ ملے ہمیں.
یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ یہ سوچ رکھتے ہوئے یہ لوگ آگے بڑھے، یہ جب آگے بڑھے یہ راستہ کھل گیا، پیچھے سے کفار نے، قریش مکہ نے، انہوں نے آگے حملہ کیا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ حضور نے جب واپسی مدینہ میں آ کے ان لوگوں سے وجوہات پوچھی، بھئی تم نے وہ جگہ کیوں چھوڑی؟ جو وجوہات انہوں نے بیان کی تھی وہ بالکل کمزور وجوہات تھی۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا کیا تمہیں وہاں پر تعینات کیا تھا، تم کو مال غنیمت سے حصہ کیا نہیں ملنا تھا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اللہ کے کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ خیانت کرے یا کچھ چھپائے۔ اور فرمایا سن لو وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی بھی کسی کے ساتھ خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن وہ آئے گا۔ قیامت کے دن جب بھی وہ آئے گا نا، اس خیانت کے ساتھ لایا جائے گا اور اس کی خیانت کو واضح کیا جائے گا کہ اس بندے نے یہ فلاں فلاں کے ساتھ خیانت کی تھی، اور ظاہر کیا جائے گا اس کی چیز کو۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر فرمایا کہ پورا حصہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا دنیا کے اندر۔ جو کچھ بھی ہم کر کے یہاں سے جا رہے ہیں نا، اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، وہ نیکی ہے یا بدی ہے، جو بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں صلہ ضرور ملے گا۔ تو میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کچھ کر کے جا رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ۔ ایک آیت میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر، شے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود ہے، وہ وجود اگرچہ ظاہرا نظر نہیں آ رہا، آلات کے ذریعے نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا وہ بھی شے ہے، وہ بھی چیز ہے۔ اس قدر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کو وہ بدلہ دیا جائے گا جو کچھ انسان دنیا سے کر کے آیا۔ کسی نے خیانت کی، کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا، اس کا ضرور اس کو بدلہ دیا جائے گا، جو کچھ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا دیا جائے گا بدلہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، کسی جان پر کچھ بھی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میں اور آپ قیامت کے دن ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے نا، وہ ہمارے کیے کی وجہ سے ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ یاد رکھیں جو ہم کر کے جا رہے ہیں، یہاں اچھائی کریں، نیکیاں کریں، وہاں ہمیں اچھائی ملے گی۔ یہاں ہم برائی کریں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو یہاں سے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا